السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مبین الدین، لیکچرر ہسٹری، گریراج گورنمنٹ ڈگری کالج نظام آباد، آپ کے سامنے آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ جنگ پلاسی اور جنگ بکسر۔ یہ بی اے سیکنڈ ایئر تھرڈ سیمسٹر کے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں۔ ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ایگزام میں کئی بار پوچھ چکا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے جو ویورز ہیں، ناظرین ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی زبردست معلومات سے بھرپور یہ ٹاپک ہے۔ تو آئیے ہم اپنی آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جنگ پلاسی کی داستان یا جنگ پلاسی کا نقشہ دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں بہت کم ایسی جنگیں ہیں جنہیں ہم فیصلہ کن جنگیں کہہ سکتی ہیں۔ ان جنگوں میں خاص طور پر انگریزوں کو ہندوستان میں قبضہ کرنے کے لیے جو جنگیں بہت ہی مفید ثابت ہوئیں، سودمند ثابت ہوئیں، ان جنگوں میں جنگ پلاسی اور جنگ بکسر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ دو جنگیں ایسی جنگیں تھیں جس سے انگریزوں کو یہاں پر ہندوستان پر حکومت کرنے کا زبردست حوصلہ ملا، اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ان کی طاقت اب ہندوستان میں بڑھ رہی ہے، اور ان کی طاقت کو ہندوستان میں روکنے والا اب کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جنگیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ حوصلہ مند تھیں، ان کی ہمت افزائی بھی ہوئی، اور ان کو اپنے آپ پر بھروسہ بھی آیا کہ وہ اب ہندوستان کے حکمرانوں کو، بادشاہوں کو جنگوں میں شکست سے دوچار کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جنگ پلاسی دراصل 23 جون 1757 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ٹھیک پہلی جنگ عظیم جو 1857 میں ہوئی تھی اس کے 100 سال پہلے۔ اگر ہم اس جنگ کا احوال دیکھیں گے تو اس جنگ سے پہلے جو بنگال میں واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کا پس منظر ہم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ 1756 عیسوی میں کل کا اس وقت کے بنگال کے جو گورنر تھے علی وردی خان، ان کا انتقال ہوا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد میں ان کا نواسہ سراج الدولہ جو 23 سالہ نوجوان تھا، وہ تخت نشین ہوا تھا، وہ بنگال کا نواب ہوا تھا۔ اس وقت کلکتہ میں انگریز اپنے قدم جما لیے تھے، مدراس ان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہاں پر انہوں نے قلعوں کی تعمیر کی تھی، اور فورٹ ولیم جو کلکتہ میں تعمیر کیا گیا تھا وہ انگریزوں کا ایک تجارتی کمپنی اور ان کا ایک مرکز کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ اسی طرح سے مدراس میں بھی انہوں نے وہاں پر قلعہ تعمیر کیا اور اس کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا تھا۔ یہ بنگال، بہار، اڑیسہ کا علاقہ بہت زیادہ زرخیز تھا۔ یہاں سے مالگزاری اچھی خاصی مقدار میں حکومت کو وصول ہوتی تھی، اور یہ بہت ہی زرخیز علاقے تھے، یہاں سے مالگزاری بہت زبردست حاصل ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے انگریزوں نے بہت ہی سوچ سمجھ کر اپنے مرکزوں کا انتخاب کیا تھا، جبکہ دوسری یورپی اقوام اتنی زیادہ ان کے پاس دور اندیشی نہیں دیکھنے میں آئی۔ انگریزوں نے یعنی برطانیہ کے لوگوں نے بہت ہی سوچ سمجھ کر دور اندیشی کے ساتھ ہندوستان میں اپنے مرکزوں کو چنا، اور وہاں پر قیام پذیر ہوئے، اور وہیں سے انہوں نے اپنی سرگرمیاں شروع کی، اور ان کے لیے بالکل بہت ہی زیادہ یہ کامیابی کا ضامن بھی ہوا۔ تو سراج الدولہ کے تخت نشین ہونے کے بعد انگریزوں نے
यहाँ पर अपनी सरगर्मियां बढ़ा ली थी। फोर्ट विलियम किले में उन्होंने वहाँ पर बंदूकें नस्ब की, उसको मजबूत किया। फिर इसके अलावा उन्होंने अपने पास सिराजुद्दौला के बागियों को जगह भी दी और पनाह भी दी। उस वक्त जैसे आज भी किसी बागी को पनाह देना बगावत के मुतरादिफ है, बगावत के बराबर है, उसको भी बागी के तौर पर ही देखा जाता है। उसी तरह उस वक्त अंग्रेज़ों ने उस वक्त सिराजुद्दौला के बागियों को अपने पास पनाह दी। इसके अलावा उस वक्त के हिंदुस्तान के जो उस इलाके के जो मुजरिमीन थे उनको भी अपनी जगह पनाह दी और उनको भी अपनी फौज में शामिल किया था। तो यही बात सिराजुद्दौला के लिए मुश्तइल का बाइस हुआ। एक तो उन्होंने खिलाफ वर्जी करते हुए फोर्ट विलियम पर बंदूकें नस्ब की और उसको अपना मरकज बनाया। फिर दूसरी बात, इन्होंने मुजरिमीन और बाज़ाब्ता जिन्होंने तख्ता उलटने की कोशिश की या बगावत की थी या बगावत के मुंतज़िर थे, उनको भी अपने पास पनाह दी। तो ये दो वाक़यात ऐसे थे, दो वजूहात ऐसे थे जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उनको लगाम कसने के लिए सिराजुद्दौला ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। सीधा उसने कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी उस पर, यानी अंग्रेज़ों के कब्जे में थी, अंग्रेज़ों के पास थी, उस पर जो है सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया। उसके बाद 1756 ईस्वी में उसने वहाँ पर भी पेशकदमी की और वहाँ पर उसने लड़ाई लड़ते हुए बहुत सारे अंग्रेज़ों को मार डाला और अंग्रेज़ों को इसमें शिकस्त भी हुई। उसने कैदी बनाए गए 146 अंग्रेज़ों को एक ही कमरे में, जिसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 14 फीट थी, तकरीबन उसमें 146 अंग्रेज़ों की फ़ौज को उसने रात में बंद कर दिया। ये वाक़या 20 जून का था और इस वाक़ये को काल कोठरी का वाक़या, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से हिंदुस्तान की तारीख में याद किया जाता है। जब सुबह दरवाज़ा खोला गया उस कमरे का, तो सिर्फ उसमें 23 लोग बाकी थे। बकिया जो लोग थे वो दम घुटने से उनकी मौत वाक़ई हो गई थी। इस वाक़ये को बहाना बनाते हुए अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ पेशकदमी की। अब यहाँ पर बहुत सारे मौरिखीन हैं, बहुत सारे मुफक्किरीन हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इस वाक़ये को एक फ़र्ज़ी वाक़या बताया, क्योंकि अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला पर हमले करने का एक वजह जो है बताना था, सिर्फ एक बहाना उनको तलाश करना था। तो वो ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी का वाक़या को बहाना बनाकर उन्होंने सिराजुद्दौला के खिलाफ फौज कशी की। ये हिस्टोरियंस या उस वक्त के स्कॉलर्स बताते हैं और इसकी जो है सबसे बड़ी जो है सबूत जब पेश करते हैं वो 3 अहम वजह हैं। एक तो इतने छोटे से कमरे में, यानी 18 फीट लंबा, 14 फीट चौड़ा, इस छोटे से कमरे में 146 लोगों का समा जाना यानी आना, ये नामुमकिन वाली बात है। ये बिल्कुल झूठ का पलिंदा साबित हो सकती है। दूसरा, रॉबर्ट क्लाइव जो उस वक्त मद्रास का जिम्मेदार था, गवर्नर था, उसने बिल्कुल इस वाक़े पर चुप्पी साध ली, यानी खामोशी अख्तियार की। किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल उसने जाहिर नहीं किया। ये भी जो है मशकूक बना देती है। तीसरा, जो मशकूक बनाने वाला जो वाक़या है इस वाक़ये का, वो ये कि मरने वालों के नाम का इंकिशाफ नहीं किया गया। तो ये 3 चीज़ों को बेस बनाते हुए हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये बिल्कुल जो है झूठा वाक़या था, फ़र्ज़ी वाक़या था। तो बहरहाल अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला पर हमला करने का एक बहाना होना था। जैसे ही जो है ये खबर मद्रास को पहुंची, मद्रास में मौजूद अंग्रेज़ों का
سپہ سالار رابرٹ کلائیو ایک بھاری فوج لے کر کلکتہ کی جانب روانہ ہوا۔ اسی اثنا میں واٹسن جو بحری فوج کا کمانڈر تھا وہ بھی جو ہے اپنی فوج کو لے کر کلکتہ کی جانب روانہ ہوا۔ دونوں فوج مل کر کلکتہ کو 1757 کی ابتدائی میں جو ہے فتح حاصل کر لی گئی، وہاں پر گھیرا گیا اور وہاں پر کامیابی حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے سراج الدولہ کے خلاف جنگ کرنے کا ایک نقشہ تیار کیا۔ اب کیونکہ سراج الدولہ کے پاس بھاری فوج تھی، زبردست فوجی طاقت تھی، جبکہ انگریزوں کے پاس اتنی تعداد نہیں تھی اور ان کو یقین تھا کہ یہ وہ جنگ ہار جائیں گے، اس وجہ سے انہوں نے کچھ سراج الدولہ کے فوجیوں کو خریدنے کی کوشش کی اور انہیں زبردست آفر بھی کیا، انہیں لالچ دیا، روپے پیسوں کا لالچ دیا، عہدوں کا لالچ دیا۔ اس لالچ میں میر قاسم یعنی میر جعفر وہ جو ہے لالچ میں آ کر انگریزوں کے ہاتھ کٹ پتلی بن گیا اور وہ اپنے آقا سے دغا بازی کرنے پر پیسوں کے لیے، عہدے کے لیے رضامند ہو گیا۔ انگریزوں نے اسے خرید کر اسے مال و دولت اور مالا مال کرنے کی بات کی اور یہ کہا کہ سراج الدولہ کو بے دخل کر کے وہ میر جعفر کو بنگال کا گورنر بنا دیں گے یا نواب بنا دیں گے۔ یہ بات انگریزوں نے اسے وعدے کے طور پر کیا۔ اس طرح اس سارے واقعے کے لیے ایک دلال جو پنجاب سے تعلق رکھتا تھا، امین چند جس کا نام تھا، اس کی خدمات حاصل کی گئی انگریزوں نے، اور معاوضے میں امین چند نے اس وقت یعنی خزانے میں موجود 5% کی مانگ کر ڈالی۔ یہ بات رابرٹ کلائیو کے لیے بالکل ناگوار گزری۔ رابرٹ کلائیو کیونکہ انگریز ان کا دماغ بالکل پوری طرح سے نیگیٹو رہتا ہے، تو اس نے 2 اگریمنٹ تیار کیے، ایک اصلی اور ایک نقلی اگریمنٹ۔ جب واٹسن کو اس کی خبر لگی کہ ایک اگریمنٹ اصلی ہے اور ایک اگریمنٹ نقلی ہے، تو واٹسن نے نقلی اگریمنٹ پر سگنیچر کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ رابرٹ کلائیو نے اصلی اگریمنٹ پر، اوریجنل اگریمنٹ پر اپنے اور واٹسن کی اس پہ سگنیچر لی، جبکہ نقلی اگریمنٹ پر اپنی سگنیچر بھی کی اور خود واٹسن کی بھی سگنیچر وہ خود کر دیا۔ اور اس طرح میر جعفر کو خریدا گیا اور میر جعفر نے سراج الدولہ کی فوج میں شامل کئی فوجیوں اور عہدیداروں کو پیسوں کے بل بوتے پر خرید لیا۔ تو بہرحال انگریزوں کا میر جعفر اور کچھ عہدیداروں کا آپس میں ساز باز یا سودا ہو گیا۔ جب 23 جون 1757 کو پلاسی کے مقام پہ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، تو اس وقت سراج الدولہ کے پاس تقریباً 50,000 فوج کا زبردست لشکر تھا، جبکہ انگریزوں کے پاس صرف 3,200 فوجی ہی فوج میں شامل تھے۔ یہ بہت بڑا فرق تھا، لیکن یہاں پر کیونکہ انگریزوں نے میر جعفر اور اس کے ساتھیوں کو خرید لیا تھا، تو اس وجہ سے اب انگریزوں کو یہ بالکل پوری طرح سے یقین تھا کہ ایک بہت بڑا گروہ جنگ کے وقت اس کا ساتھ دینے والا ہے۔ تو بہرحال 23 جون 1757 کو پلاسی کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا اور ایک زبردست جنگ شروع ہوئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو میر جعفر اور بہت سارے سپاہی انگریزوں کی یعنی جس طرح کا ان کا ساز باز ہوا تھا وعدے کے مطابق، وہ صرف میدان جنگ میں تماشا ہی بنے رہے۔ انہوں نے صرف جنگ کرنے کا ناٹک کیا، تو کسی بھی طرح سے جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 50,000 کی فوج پسپا ہونا شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سراج الدولہ پوری طرح سے میدان جنگ میں
شکست کے قریب ہو گیا اور اسے میدان جنگ میں مار دیا گیا۔ اس طرح انگریزوں کو اس جنگ میں دغا بازی کے ذریعے جیت ہوئی اور سراج الدولہ کو اس میں شکست ہوئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد انگریزوں نے میر جعفر جو اپنے آقا سے دغا بازی کیا تھا اس کو انعامات سے نوازا اور اس کو بنگال کا گورنر یا نواب بنا دیا گیا۔ اب یہاں پر اس نے کمپنی کو بطور انعام 24 پرگنے دے دیے اور بعد میں یہ 24 پرگنے 2 سال کے بعد میں رابرٹ کلائیو کی اپنی جاگیر بن گئی۔ اس کے علاوہ رابرٹ کلائیو کو میر جعفر نے بطور انعام 2,34,000 روپے ادا کیے۔ اب رابرٹ کلائیو بہت ہی زبردست، اس کی واہ واہ ہوئی، اس کی ہر جگہ فتح کی تعریف ہوئی برطانیہ میں۔ 1758 میں کلائیو برٹن کے یعنی برطانیہ کو واپس چلا گیا اور اس کی جگہ دوسرا یعنی یہاں پر گورنر جنرل کی حیثیت سے معمول ہوا۔ تو اس طرح اب جبکہ انگریزی کمپنی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جو یہاں پر تجارت کرتے ہوئے ٹیکس ادا کرتی تھی، اب وہ ٹیکس ادا نہ کرنے کا ان کے پاس زبردست ایک موقع ہاتھ آیا اور ان کو یہ احساس ہوا اس جنگ کے بعد کہ وہ ہندوستان کے حکمرانوں کو ہرا سکتے ہیں، اور یہ بھی احساس ہوا کہ کچھ لوگ لالچ میں آ کر، پیسوں کی لالچ میں آ کر، رتبوں کی لالچ میں آ کر، عہدوں کی لالچ میں آ کر اپنے آقا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، تو یہ بھی ان کو احساس ہو گیا۔ بہرحال جنگ پلاسی کے ذریعے انگریزوں نے زبردست کامیابی حاصل کی اور اپنے مقاصد کے بالکل وہ قریب ہو گئے، تو یہ ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد آئیے ہم جنگ بکسر کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جنگ بکسر 22 اکتوبر 1764 عیسوی کو بکسر کے مقام پر لڑی گئی۔ اب 1760 عیسوی میں رابرٹ کلائیو کی جگہ ونسی ٹارٹ ہندوستان کا گورنر جنرل بنا، اور اب یہاں پر کیونکہ میر جعفر انگریزوں کے مطالبات کو پورا کرنے میں ناکام ہو گیا تھا، اس کے پاس ذرائع بالکل کم تھے، آمدنی بالکل کم تھی، بہت سارا روپیہ پیسہ انگریز لوٹ رہے تھے، اور اتنے کم سرمایہ میں، اتنے کم پیسوں میں وہ حکومت کے کام کاج کرنے سے بالکل پوری طرح سے خاسر ہو گیا اور ایک معنی میں وہ ناکام ہو گیا۔ جب انگریزوں کے مطالبات وہ پورے کرنے میں ناکام ہوا تو انگریزوں نے اس کی جگہ اس کے داماد میر قاسم کو بنگال کا نواب بنا دیا۔ جیسے ہی میر قاسم بنگال کا نواب بنا، اس نے برنداون، چٹاگان، مدنہ پور ایسے علاقوں کو اس نے انگریزوں کے حوالے کر دیے۔ یہاں سے انگریز مال گزاری وصول کرنا شروع کر دیے، اور میر قاسم نے اور ایک کام کیا، مرشد آباد کی جگہ مونگیر کو اپنا پائے تخت بنا ڈالا۔ اب میر قاسم بہت ہی پڑھا لکھا نوجوان تھا اور وہ اصلاحات کے ذریعے پوری طرح سے معیشت کو ابھارنے کی کوشش کی، اور اس میں کئی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ انگریزوں کی لوٹ کھسوٹ کو بہت ہی قریب سے دیکھ رہا تھا، اس وجہ سے وہ انگریزوں سے نفرت کرنے لگا اور انگریزوں کے ساتھ اس کی ہمہ تمی شروع ہو گئی، یعنی وہ کئی وعدوں کو انگریزوں کے پورا کرنے میں بالکل پس و پیش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انگریز اس کے حاکم بنے یا انگریزوں کا دبدبہ برتری بنگال میں رہے، اس وجہ سے وہ خود اپنے بل بوتے پر بہت سارے اصلاحات لاتے ہوئے اس نے معاشی طور پر قابو پانے کی کوشش کی اور انگریزوں کو وہاں سے بھگانے کی بھی اس نے کوشش کی۔ جب یہ ارادے انگریزوں پر عیاں ہوئے، جب اس کا انکشاف انگریزوں پر ہوا، تو انگریزوں نے پھر سے اس کو ہٹا دے کر، اس کو معزول کر دے کے پھر سے اس کے سسرے یعنی میر جعفر کو پھر سے 1763 عیسوی میں بنگال کا نواب یا گورنر بنا ڈالا۔ اب میر قاسم کیونکہ ہٹا دیا گیا تھا، معزول کر دیا گیا تھا، تو اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا
اور اس نے سیدھا اودھ کے نواب شجاع الدولہ اور مغل شہنشاہ شاہ عالم دوم کے ساتھ جا کر تینوں کا ایک اتحاد بنایا، اور اس اتحاد کا مقصد انگریزوں پر چڑھائی کرنا اور انگریزوں کے اثر کو کم کرنا اور انگریزوں کو ہندوستان سے بالکل پوری طرح سے بے دخل کرنا، یہ ان کا اہم مقصد تھا۔ تو بہرحال تینوں کا ایک وفاق بنا اور انہوں نے انگریزوں پر پھر سے حملہ کرنے کی ایک زبردست حکمت عملی تیار کی۔ جب انگریزوں کو اس کی خبر ہوئی تو انگریزوں نے 7,000 کا لشکر لے کر بکسر کے مقام پر جمع ہوئے۔ اسی اثنا میں یہ تینوں یعنی اودھ کا نواب شجاع الدولہ، مغل شہنشاہ شاہ عالم دوم اور میر قاسم جو معزول کیا گیا بنگال کا نواب تھا، ان تینوں نے اپنی ایک 50,000 کی بھاری فوج لے کر بکسر کے مقام پر جمع ہوئے۔ یہ جنگ 22 اکتوبر 1764 عیسوی کو لڑی گئی، لیکن یہ جنگ میں یہ تینوں کو انگریزوں کے مقابلے میں شکست اٹھانی پڑی۔ اس میں بھی انگریز پوری طرح سے فاتح بن کر ابھرے اور یہ وفاق کو یہاں پر شکست ہو گئی۔ یہ شکست نہ صرف ان تینوں کے لیے بلکہ ہندوستان کے لیے بھی بہت ہی زیادہ اثر یا اس کا جو ہے ذیلی اثرات پڑے، اس کا بہت برا اثر پڑا۔ آگے چل کر انگریز آگے ہی بڑھتے چلے گئے اور ایک کے بعد ایک جو ہے جنگیں کرتے ہوئے مختلف طریقوں سے، چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو، وہ ان راستوں کے ذریعے ہندوستان کی ریاستوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیے۔ انگریزوں کی جانب سے اس جنگ میں میجر ہیکٹر نے حصہ لیا تھا۔ تو بہرحال 1765 عیسوی میں میر جعفر کا انتقال ہو گیا۔ میر جعفر کے انتقال کے بعد میں اس کے بیٹے نظام الدولہ کو بنگال کا نواب بنا دیا گیا۔ اب نظام الدولہ نے بنگال، بہار اور اڑیسہ کے علاقوں کو انگریزوں کے حوالے کر دیے اور انگریزوں کو یہ بالکل اجازت دے دی کہ وہ ان 3 علاقوں سے عوام سے مال گزاری وصول کر سکتے ہیں۔ یہ انگریزوں کے لیے ایک زبردست ایک نعمت ثابت ہوئی، کیونکہ وہ اب تک ایک کمپنی کی حیثیت، تجارتی کمپنی کی حیثیت سے بالکل پوری طرح سے جو ہے یہاں کے رولروں کے، یہاں کے حکمرانوں کے جو ہے رحم و کرم پہ تھے، لیکن اب ان کو یہاں پر حاکمانہ موقف حاصل ہو گیا۔ تو یہاں سے انگریز اب پیچھے پلٹ کر کبھی نہیں دیکھے بلکہ وہ آگے بڑھتے ہی چلے گئے۔ ان 3 علاقے اڑیسہ، بہار اور بنگال، کیونکہ بہت زبردست زرخیز علاقہ تھا، یہاں سے کثیر تعداد میں مال گزاری وصول ہوتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے انگریز معاشی طور پر بہت زیادہ مستحکم ہوئے، بہت زیادہ انہوں نے اپنی فوج کو اسٹرانگ، تو انہوں نے کیا کیا، یہاں پر اپنی فوج کو اسٹرانگ کرنا شروع کیا۔ فوج کی منظم طور پر اثر نہ انہوں نے جو ہے صف بندی کی، بہت سارے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا، یعنی جو پیسہ آیا مال گزاری کی شکل میں، اس سے وہ اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان میں وہ ایک طاقتور موقف اختیار کر گئے، جو آگے چل کر ہندوستان کے آزاد حکمرانوں یا شاہی حکمرانوں کو بہت زیادہ بھاری قیمت چکانی پڑی، وہ علاقوں کو جو ہے ہتھیانے لگے۔ تو بہرحال یہ جنگ پلاسی، جو جنگ بکسر، یہ مقامی یعنی ہندوستان کے حکمرانوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئی، جبکہ انگریزوں کے لیے یہ بہت ہی سود مند، فائدہ مند ثابت ہوئی۔ اب یہاں سے انگریزوں کو حاکمانہ موقف حاصل ہوا اور علاقے بھی جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد ایک جو ہے طریقوں سے مختلف نت نئے پالیسیوں سے انگریز ہندوستان میں اپنے قدم کو جمانا شروع کیا اور ریاستوں کو اپنے قبضے میں کرنا شروع کیا۔ تو آئندہ انشاءاللہ ہم انگریزوں کی معاشی پالیسیوں کے بارے میں اور ان کی ظالمانہ پالیسیوں کے بارے میں دیکھیں گے اور کس طرح انہوں نے انگریزوں نے ہندوستان کے ریاستوں کو ہڑپنا شروع کیا، ہندوستان کی ریاستوں پر اپنا
برتری ثابت کی اور یہاں کی ریاستوں پر قبضہ کس طرح کرنا شروع کیا۔ انشاءاللہ ہم آئندی کلاس میں اس ٹاپک کے بارے میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے میں اس ٹاپک کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔